بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ۔ میر تقی میر نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں اور دوستوں چاہنے والوں کو شعر کی صورت میں اپنے متعلق محبت برا ایک پیغام دیا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہوگا، اہل محبت کے لیے جو حضور مفکر اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ میر تقی میر نے اپنے دوستوں کو کہا تھا، آنے والی نسلیں یارو تم کو دیکھ کے فخر کریں گی، آنے والی نسلیں یارو تم کو دیکھ کے فخر کریں گی، تم نے میر سے باتیں کی تھی، تم نے میر کو دیکھا تھا۔ تو حضور مفکر اسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے شاگردوں اور جن کے تعلق داروں کو دنیا کبھی محبت سے دیکھا کرے گی کہ آپ کے تعلق دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا آپ کی خدمت اقدس میں کہ آپ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میرے دوستو،
بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ جس ذوق شوق سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزشتہ رات میں نے حج کے موضوع پر ہی گفتگو کی ہے، اس میں خاص طور پر یہ ٹاپک تھا کہ حج کی فلسفی میں یہ ایک راز بھی مضمر ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کی یادگاروں کو کسی نہ کسی لباس میں بعنوان عبادت زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر گفتگو بڑے ذوق سے ہوئی، اور وہ ٹیپ آپ لے کر اگر سنیں گے تو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ بہت مرتبہ یہ پہلے باتیں سنی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس صحرا میں پہلے کسی صحرا نورد کے پاؤں لگے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہوں کہ کوئی بھی تقریر اگر میں نے 1000 مرتبہ بھی کی ہوئی ہے تو اس پر مزید کتابیں دیکھتا ہوں، لیکن اس وقت میں کسی اور کام میں سخت مصروف ہوں، اس لیے میں اس مضمون پر نہ کل کوئی بات دیکھ سکا ہوں نہ آج کوئی بات دیکھ سکا ہوں، لیکن میں علماء کرام سے خاص توجہ کی درخواست نہیں، بھیک مانگوں گا کہ توجہ کریں پوری۔ آپ کی توجہ سے سبحان اللہ۔ ایک کرنٹ پیدا ہو سکتا ہے جو عام حالات میں نہیں پیدا ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فن تفسیر میں ایک پہلا امر جو تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے وہ سیاق و سباق ہوتا ہے، کانٹیکسٹ۔ کیوں؟ کتاب کی کتابی حیثیت کو پرکھنے کے لیے دور حاضر کے اورینٹلسٹ نے یہ ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی حیثیت کوئی نہیں ہے، ہر 2 آیتوں کا آپس میں جوڑ کچھ نہیں ہے۔ تو امام رازی نے اس پر پورا جامعیت سے کام کیا، اول سے آخر تک انہوں نے ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق واضح کر کے چھوڑا ہے، اور پھر اس کے اندر جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے کہ ہر صورت کی ابتدا کا ہر صورت کے انتہا سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ ہر صورت کی ابتدا میں جو فن استعمال ہوتا ہے وہ صنعت برات استعلال ہے، یعنی ابتدائی کلام میں اٹھان ایسا ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ اس لیکچر میں، اس ڈسکورس میں کیا آ رہا ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسا آپ لوگ جاتے ہیں نا، آپ کے پاس فروٹ کا ایک ٹوکرا ہوتا ہے، جا کر کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے گھر اتارتے ہیں، اس سے جا کر بات کرتے ہیں، کہتا ہے او مسیرا کیا حال ہے؟ حالانکہ اس کا کوئی نام بھی تو ہوتا ہوگا۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں اور میری ماں جو ہیں یہ چچا زاد بہنیں ہیں، تمہاری دادی اور میری دادی کا آپس میں رشتہ، ہم لوگ رشتے دیتے لیتے آئے ہیں۔ یعنی ابتدا میں ہی وہ لنک ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کی گفتگو سے ایک ریفلیکشن ہوتا ہے کہ یہ رشتہ مانگنے آیا ہے۔ ہاں؟ اگر نہ بھی مانگے تو مطلب نکل آتا ہے یہ اسی کام کے لیے آیا تھا۔ اس کا نام ہے صنعت برات استحلال، صورت کے اٹھان میں ایسے باتیں کرنا جس سے پتہ چل جائے کہ صورت کے مشتملات و صورت کا مضامین کیا ہے۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہوتے تھے، تقریر کرتے تھے، الف لام میم سے شروع کر کے خر دجال پر ختم کرتے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی گفتگو کے ضروریات میں سے ہے کہ آدمی کا سب سے جو آخری سینٹینس ہے نا، وہ اس کے ابتدائی سینٹینس سے اس کی کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اس کا نام ہے حسن ختام۔ سبحان اللہ۔ آدمی وائنڈ اپ کرے بات کو تو اپنے اس پرانے ٹارگٹ پر لے جائے، اس پر بات شروع کی تھی، یہ اس کا خاتمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی اہل علم نے کلام کیا، ہر 2 آیتوں کا آپس میں جوڑ، اس طریقے سے ہر صورت کی ابتدا کا ہر صورت کے انتہا سے تعلق، پھر ہر صورت کی انتہا کا دوسری صورت کی ابتدا سے تعلق۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت یادگار ہے کہ ترتیب سور کے نام سے کتاب لکھے امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ آیات کی ترتیب تو توقیفی ہے، سمائی ہے، کنونشنل ہے، جیسے سرکار سے سنی گئی، لیکن صورتوں کی ترتیب یہ اس کمیٹی کی ترتیب ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ترتیب دی تھی اور فاروق اعظم جس کو چیئر کر رہے تھے۔ تو صورتوں کی ترتیب
اگرچہ یہ متفقہ بات نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے، لیکن اکثریت رائے اس طرف ہے کہ صورتوں کی ترتیب یہ صحابہ کی ڈسکریشن پر ہے، اور اس کی فائنل رائے حضرت صدیق اکبر کے پاس تھی۔ آج پوری آیات 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں، ہر صورت کی ابتدا کا اس کے انتہا کے ساتھ، ہر صورت کی انتہا کا اگلی صورت کی ابتدا کے ساتھ وہ تعلق بنتا ہے کہ آج 1400 برس انسانی گھوڑے درختوں پہ چڑھنے لگے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرا سر عرش اولیٰ پہ جا نکلا، اتنی ترقی کی ہے، لیکن جب سب اس کا عرش اولیٰ پہ جا نکلا تو قدم محمد مصطفیٰ اسے سامنے دکھائی دیے، پتہ چلا منتہائے عروج سرکار کے نالین پا پہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق کیا ہے۔ اس مناسبت سے قل صدق اللہ، پیچھے یہود و نصارہ سے بات چلی آ رہی ہے، وہ اپنے سابقہ آباء و اجداد کی یادگاروں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ جو اغلاط کرتے ہیں، غلط نسبتیں کرتے ہیں، ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے تمہارے سورسز وہ ناکارہ ہیں، یقینی نہیں ہیں، لیکن مدینے والی سرکار ایک ایسا سورس ہے جو یقینی ہے۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیں جو اللہ نے بات کی ہے وہ صحیح ہے، تم غلط کہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے مذہب کی پیروی کرو، درآں حال کے وہ مکمل موحد تھے، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، دعویٰ اولاد ابراہیم ہونے کا کرتے تھے، کرتے شرک تھے، تو رب کریم نے کہا جس کی طرف منسوب کرتے ہو اس کا تو یہ مذہب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں یہی مذہب تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایک بات تم بتاتے ہو، ایک مدینے والی سرکار بتاتے ہو، تم پوری قوم مل کے غلط کہتے ہو، یہ اکیلا ہو کے غلط نہیں کہتے۔ ایک بڑی دلچسپ بات حضرت بخاری ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ میں اس آیت کے تحت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی ہیں، ان کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم بھی ملا ہے، افضل کون ہے، سرکار ہیں یا ابراہیم علیہ السلام؟ انہوں نے کہا وقت میں تقدم یہ بھی برتری کی دلیل نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ۔ وقت میں پہلے ہونا یہ دلیل افضلیت نہیں ہے، بذات نہیں ہے، اور کوئی وجہ آ گئی ہے تو پھر افضلیت ہو تو ہو، لیکن وقت میں تقدم دلیل افضلیت نہیں ہے۔ یہ کہ ان کو ان کی پیروی کا حکم ہوا، ان کی پیروی کرو، تو جو متبع ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے، اور جو متبع ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے۔ کہ یہ بھی قاعدہ نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی متبع ہو، مقتدا ہو، کسی کو پیروی کا حکم دیا گیا ہو، جس کو پیروی کا حکم دیا گیا وہ افضل ہو، یہ ثابت ہے اس سے۔ اس لیے کسی جگہ بھی آپ نے اگر یہ استدلال کیا ہے اس سے رجوع کریں۔ ماشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آنکھیں تو کہیں تھیں، دل دیوانہ کہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیال میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ وقت میں کوئی مقدم ہو، پیروی کا، قریب کی مثال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سالار لشکر بنایا کہ نہیں؟ اکابر صحابہ کو کہا کہ نہیں اس کی پیروی کرو، تو کیا اکابر صحابہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ نہ واضح ہوئی تو آگے چلیں، واضح ہے بات۔ ہاں تو کہا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہ بتانا مراد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جب تبدیلی قبلہ ہوئی تو یہودیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ پہلا قبلہ ہے، اس کو پہلے بنایا گیا۔ اب پہلے اور پیچھے پر گفتگو نہیں کروں گا، آیت کے مضمون پر لنگوسٹک سائنسز جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہوں گا، یعنی لسانیاتی علوم۔ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ اگر میں بات کر دیتا مضمون مجروح ہوتا ہے، شاہ صاحب بات کریں، واقعی شاہ صاحب علم کا بادشاہ ہے، بات تو مجروح ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ حج کے متعلق میں بات کروں تو مجروح ہوگی نا، اگر میں آیت کے متعلق کروں تو پھر کیا مجروح ہے؟ اب سماعت فرمائیں، غالباً اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں چلی ہوگی، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ محنت بھی کوئی چیز ہے، اور محنت کو خدا قبول کرے تو پھر رحمت بھی کوئی چیز ہے۔ سب سے پہلے بات جو کی ہے جناب وہ یہ ہے، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا
للناس سے لام کیسا ہے جناب؟ لام انتفاع ہے جناب. پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے. سبحان اللہ. اگر تو منڈی ہوتی تو پھر تو تجارتی مقاصد کے لیے نفع ثابت تھا. منڈی نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی اڈہ ہوتا پھر تو مطلب یہ تھا کہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر کوئی ایجوکیشن سینٹر ہوتا جس کا مطلب یہ تھا وہاں کوالیفیکیشن ہوتی ہے. جو بظاہر نفع والے جتنے بھی صیغے ہیں اس کا کعبہ شریف سے کوئی تعلق نہیں بنتا. بے شک. اس کو یہ کہنا وہ بنایا ہے لوگوں کے نفع کے لیے. مولا کریم تیرے ہوتے ہوئے گھر سے نفع کی کیا وجہ بنتی ہے؟ سبحان اللہ. سمجھا؟ کیا بات ہے. نہیں تو سوچ کے بتلاؤ کون سا لام ہے. بڑی ذمہ داری سے کہتے ہو لام انتفاع کا ہے نفع کے لیے. مولا کریم تو موجود ہے, نافع تو ہے, زار تو ہے, نفع نقصان تیرے قبضے میں ہے. سبحان اللہ. رب کریم فرماتے ہیں جس طرح میری قدرت کے قائل ہو میرے نظام کے بھی قائل ہو جاؤ. جو میرا سسٹم ہے جیسا بیٹا میں دیتا ہوں لیکن نظام یہ بنایا ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہوں, تو جو میرے بیٹا دینے کا قائل ہو ماں باپ کا منکر ہو تو وہ بھی میرا ہی منکر ہے, کیونکہ میرے نظام کا منکر میرا منکر ہے. اگر نفع نقصان میرے قبضے میں ہے اور یہ بات ہوتے ہوئے میں نے ایک گھر کو نفع کے لیے بنایا تو مانو وہ اینٹیں, وہ پتھر, وہ عمارت, وہ بلڈنگ جس کے اوپر کوئی ایسا مٹیریل نہیں لگا ہوا جو دنیا کا نایاب مٹیریل ہو, اس میں اگر میں نے نفع نقصان رکھا ہے بے شک تمہاری سمجھ میں نہیں آتا مگر مانو کہ ہے نفع. سمجھے بات؟ اب اہل سنت جماعت کے لوگوں آپ سے میں یہ کہتا ہوں, آپ کسی درگاہ پر, کسی خانقاہ پر, کسی اور مقام مقدس پر جاتے ہو, نفع کی امید لے کے جاتے ہیں رب نے نفع رکھا ہے. کہنے والا کہتا ہے جناب یہ تو شرک ہے. کہا شرک پہلے اللہ کے گھر سے دور کر کے بعد بھی ادھر سے بھی دور ہو جائے. لام انتفاع کا رکھا ہوا نفع گھر میں ہے, مانو کہ اینٹوں اور پتھروں کو بھی خدا یہ برکت دے تو دینے پر قادر ہے. اب کروڑوں روپے خرچ کر کے جائے, یہ کسی خوبصورت بلڈنگیں آپ کی بریڈ فورڈ میں ہیں, ان کو دیکھنے کا کوئی نفع نہیں ہے. ہر کروئے زمین سے انسانیت آتی ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے, نفع کا ارادہ رکھ کے آتی ہے. ہیں کیا؟ پتھر ہے, اینٹیں ہیں. اینٹوں اور پتھروں کے اندر نفع تسلیم کر کے کروڑوں میلوں کا سفر کرنا. لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد, اس میں بھی آپ غور کریں ان میں کیا رکھا ہے. وہ خدا ہیں 3 مسجدیں, خدا تو نہیں ہے. اگر ان میں رب نے نفع رکھا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر مسجد سے کوئی زیادہ عظیم, زیادہ برکت والی, زیادہ اعظم شخصیت ہے تو پھر اگر مسجد میں نفع تسلیم کرتے ہو تو نبی میں درجہ اولا نفع تسلیم کرنا پڑے گا. آگے یہ اس سے آیت سے میں استدلال کروں گا کہ نبی سے زیادہ نفع ہے بمقابلہ مسجد کے. آپ دھیان کر لیں پہلے. اسی آیت سے استدلال کروں گا کہ نبی کا نفع بنسبت مسجد کے زیادہ ہے. آپ کہیں کہاں لکھا ہے؟ ابھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ میرا ایسا خیر خواہ کوئی نہیں ہے کہ جو تقریر کر کے واہ 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 بڑی خوبصورت تقریر کی, کہ یہاں سے غلط کی ہے, یہاں سے غلط کی ہے, وہاں سے غلط کی ہے. میں زندہ ہوں, غلطی کے ازالے کا جب وقت آئے تو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا, اللہ کو منظور ہے. تو مجھے پتا ہے کہ جو بات میں کرتا ہوں کسی نے معاف نہیں مجھے کرنا, لیکن ہم نے یہ سارے میدان دیکھے ہوئے. وضع للناس, مبارکن کو کیا ترکیب میں تسلیم کرتے ہو؟ مبارکن عربی قواعد میں حال ہے. کس کا حال ہے؟ وضع کے اندر ضمیر جو ہے اس کا حال ہے. کیا معنی بنے گے؟ معنی یہ بنے گے کہ جس وقت اس گھر کو بنایا جا رہا تھا اس وقت وہ برکت والا تھا, پہلے برکت والا نہیں تھا. تو پھر برکت تو بنانے والے میں ہوئی نا. آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنایا. حال ہے مولانا کا درآں حال کے وہ برکت والا تھا. اس جگہ عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام ان کی کتاب قواعد الاحکام فی منافع الانام, اس کو دیکھو. ان کا کوئی
کوئی زمانہ بھی ذات برکت والا نہیں ہے، نہ کعبہ بھی ذات برکت والا ہے، نہ مدینہ بھی ذات برکت والا ہے، نہ مکہ بھی ذات برکت والا ہے، نہ بغداد بھی ذات برکت والا ہے۔ کوئی برکت والا آیا، اس کی وجہ سے کعبہ برکت والا بنا۔ ملے استدلال سمجھ آیا؟ مبارکن حال واقع ہوا ہے، کس سے واقع ہوا ہے؟ ضمیر سے، جس کو انگریزی میں ایکیوزیٹو آف سینٹینس کہتے ہو نا، یہ وہ ہے ایکیوزیٹو آف سینٹینس۔ ایکیوزیٹو آف سینٹینس کس سے ہے؟ جو پرسنل پروناؤن انڈرسٹوڈ ہے وضعیہ میں، اس وقت برکت والا بنا جس وقت کے وہ بنایا گیا۔ اسے نفی ما تقدم ہے، پہلے برکت والا نہیں تھا، جب وہ برکت والے ہاتھ لگے تو اس میں برکت آئی، ہاتھ نہ لگتے برکت والا نہ ہوتا۔ تو جن ہاتھوں نے ایک مرتبہ لگ کے اس کو ہمیشہ کے لیے برکت بنا دیا، ان ہاتھوں کو جس قبر میں دفن کیا گیا اس جگہ سے روکتے ہو؟ سمجھ آئیے بات؟ مولانا بات خیال میں آئیے؟ جس وقت کوئی زبان بولی جاتی ہے، زبان کے قواعد کو بیچ میں سے نکالا نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو کوئی ذوق کی بات نہیں بتلا سکوں گا، علماء کو دیکھ کے تحقیق کا جو پہلو ہے وہ سامنے آ گیا ہوا ہے۔ ہاں جی، مبارکن درآں حال کے وہ برکت والا وضع کیا گیا۔ حال کس پر دلالت کرتا ہے؟ وقت وقوع فعل یا وقت صدور فعل۔ اگر مفعول سے حال ہے تو وقت اس کے وقوع فعل، اور اگر فاعل سے حال ہے تو وقت صدور فعل۔ یا وضع اس میں فعل مجہول ہے تو پرسنل پروننس کے اندر جو ہے وہ مفعول معلوم یسمى فاعل ہوا ہے، اس لیے یہ ذوالحال اس کا مفعول ہے، تو یہ مبارکن اس سے حال ہے، یعنی جس وقت اس پر وضع کا فعل واقع ہوا نا، وہ وقت اس پر برکت والا تھا۔ کیوں بھائی؟ اب خیال شی میں آ رہی ہے، جو لوگ فن پڑھتے ہیں یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے کہ گھر میں تصویر بنا کے لٹکا دیں، یہ استعمال کے لیے ہیں۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے استعمال کہاں کرنے ہیں۔ سبحان سبحان۔ وہدن، ہدن بھی حال ہے، اور یہ حال یہ مصدر ہے۔ مصدر کے حال میں واقع ہونے میں ناویوں کا اختلاف ہے۔ صاحب شرح عقیل لکھتے ہیں کونہ منتقلا مشتقا یغلب ولیسا مستحقا، یہ شرح ابن عقیل ہے جی۔ ہمارے زمانے میں کتابیں یاد کیا کرتے تھے، اب وہ مکے کے زور سے علموں کی کمی کو پورا کیا جائے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یہاں کر دیں گے۔ اہل علم لوگوں کی یہ بولی نہیں ہے۔ عالم علم عزت سے نام بھی لیتے ہیں، عزت سے بات بھی کرتے ہیں، عزت کی توقع بھی کرتے ہیں۔ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا، ہر آتے جاتے کو کافر کہہ دینا، یہ اہل علم کی بولی نہیں ہے۔ یہ علم و اخلاق سے بہت گری ہوئی باتیں ہیں۔ ہدن یہ مصدر ہے، مصدر از کے مشتقات تسلیم نہیں ہوتا، اس کا حال واقع ہونا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ ہدن بمعنی ہادین، قرآن مجید میں بے شمار جگہ مستعمل ہے۔ جیسا ہدن للمتقین ہے نا، وہ سب پڑھیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ہدن بمعنی ہادین۔ اب ہادی کا جو فاعل ہوگا اس کے فعل کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت تین معنوں میں جو آپ کے ہم مستعمل ہے، جو شرح تہذیب کے مقدمے بھی آتا ہے، ایک منزل کا راستہ دکھلانا، ایک منزل پہ پہنچا دینا۔ اگر اس کے معنی ہوں منزل مقصود کا راستہ دکھانا، الدلالت الہدایت ہی الدلالت موصلۃ الی المقصود، ہدایت ایک رہنمائی کا نام ہے جو منزل کا راستہ بتلاتی ہے، یہ راستہ منزل کو جاتا ہے۔ اگر یہ مراد لی جائے کہ یہ کعبہ شریف جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے، بھائی بات نہیں کرتا، ہدایت کس طرح دیتا ہے؟ اینٹ پتھر اور پانی کا مجموعہ ہے، یہ جمادات ہیں، یہ مدرک بالذات بھی نہیں ہے، متحرک بالارادہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہدایت کس طرح دیتے ہیں؟ ہدایت دینا تو اس کا کام ہے جو مدرک بالذات ہو، متحرک بالارادہ ہو، یعنی خود سینس کر سکتا ہو، اپنی مرضی اپنے آپشن سے حرکت کر سکتا ہو۔ نہ کعبہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، نہ کعبہ اپنی مرضی سے ادراک کرتا ہے، اس کو کیا پتہ اس کے کون سی منزل چاہیے؟ جس کو منزل کا پتہ نہ ہو وہ ہادی نہیں ہوتا، جس کو راہی کا پتہ نہ ہو وہ ہادی نہیں ہوتا،
جس کو اس کی رفتار کا پتہ نہ ہو وہ حادی نہیں ہوتا. ہاں کیا ہوا؟ ایک گدھے کے سوار کو وہ راستہ بتلانا جو کار کا راستہ ہے، یہ تو حادی کا کام نہیں. بہت خوب. ایک کار پر سوار ہونے والے کو گدھے والا راستہ بتلا دینا تو یہ دانشور کا کام نہیں. بتاؤ جب اینٹ پتھر ہیں، خاموش ہیں، از قسم جمادات تسلیم ہوتے ہیں، تو پھر بتاؤ وہ حادی کس طرح ہیں. آئے ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان یہ جو مبارکن پر عطف ہے نا، ہدن کا عطف معطوف کا ایک حکم ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے جس طرح مبارکن حال ہے اسی طرح ہدن بھی حال ہے. اور وہ برکت والا کب ہوا ہے؟ جب ہاتھ لگے ہیں. اس کو ہدایت دینے کی قوت کب ملی ہے؟ جب کسی کے ہاتھ لگے. جو کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اگر اس کا وہ جو ظاہری معنی تم کرتے ہو وہی اگر معنی ہو تو پھر مجھے بتلاؤ نبی خود ہدایت دینے پر قادر نہ ہو، نبی جن اینٹوں پتھروں کو ہاتھ لگائے وہ ہادی بن جائیں، من میں تطبیق کر کے دکھاؤ. سمجھ آئی بات؟ رب کہتا ہے تم تو سمجھتے ہو وہ بندے مر گئے، وہ خود ہدایت نہیں دے سکتے تھے. رب کہتا ہے جن کو ہاتھ لگا کے وہ چل دیے ہیں نا، ان پتھروں اور اینٹوں میں ہدایت رکھ دی ہے. وہ آنے والے کو جانتے یہ کون آیا ہے، وہ جانے والے کو جانتے یہ کون گیا ہے. انہیں پتا ہے کس کو کس بات کی ہدایت. ایک مرتبہ توجہ فرما، ابھی بہت مرتبہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ آیت پڑھی گئی ہے. صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. من شعائر اللہ، شاعر یا شعارن کی جمع ہے یا شعیرتن کی جمع ہے. دونوں کے معنی کیا ہوں گے؟ دونوں کے معنی ہوں گے علامت، نشانی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی یاد دلائے. کس کی؟ من شاعر اللہ، اللہ کی یاد دلاتی ہے. اللہ یہ تو پہاڑیاں ہیں. کوئی کسی کی انگشتری دیکھ کے کہے کہ دوست کی نشانی ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے کسی نے دی تھی یہ اس کی نشانی ہے. کسی نے کوئی کپڑا دیا ہو پہنے، یاد آئے کوئی، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کپڑے کا اس کے ساتھ تعلق ہے. بتاؤ ان اینٹوں اور پتھروں کو خدا کی یادگار کس طرح یہ خدا پر دلالت کرتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا پر یہ کس طرح دلالت کرتے ہیں؟ دلالت کی وجہ کیا ہے؟ سبحان یہ دلالت لفظیہ ہے، وضعیہ ہے، غیر وضعیہ ہے، طبیعیہ ہے. کس طرح کی دلالت ہے؟ کہا یہ ان دلالتوں سے وراء الورا ہے. تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ بندہ خدا جو ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتا، اور اے پاگلو جن راہ گزاروں سے گزر جائیں ان سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تازہ ہو، پھر تو مانو گے کہ ان کے پاؤں کے ذروں میں بھی ہدایت ہے. صفا مروہ سے واپس آنے والے کے درد اور سوز کی کیفیت دیکھ کے اور پوچھا یار قبر وہاں نہیں، واز وہاں نہیں، مدرسہ وہاں نہیں، یونیورسٹی وہاں نہیں، تقریر وہاں نہیں ہوتی، کوئی نفل وہاں نہیں پڑھے جاتے. وہ دوڑ کے آیا ہے کہ جن ذروں سے سیدہ ہاجرہ گزری ہیں ان ذروں میں تجلی طور کی برسات ہے. ان کو دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے حالات بدل گئے ہیں. اس پر ایک بات امام راضی نے لکھی ہے، وہ یاد کرنے والی ہے. کہتے ہیں یہ تو اس کا اپنا حال ہے، سیاق و سباق کیا اس کا. ان الصفا والمروہ، اس کو اس جگہ کیوں رکھا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ کہ پیچھے حال شہید کا چلا آ رہا ہے. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا اسے مردہ مت کہو. اور جی مردہ کیوں نہ کہیں، گردن اڑ گئی ہے، جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، زکوٰۃ کے حقدار قرار پائے ہیں، وراثت تقسیم ہو گئی ہے. کس طرح یہ نہ مانے کہ وہ مردہ ہے؟ رب کریم نے کہا تو ان بندوں کا مردہ کہتا ہے جو میری یاد میں جیے اور میری یاد میں مرے. میں تو ان راہ گزاروں کو مردہ نہیں کہتا جن راہ گزاروں سے وہ گزر گئے. یہ مان اب
ہدن بمانے ہادین کے معنی سمجھ آئے؟ اے خاموش ہے، ان کی خاموشی گویائی ہے اور راستہ بتا رہے ہیں۔ منہ سے لے لا طریق۔ بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہدن بمانی ہادین اگر ہے ہدایت دینے والا تو پھر پوچھیں گے ہدایت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کہ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ بات کس سے سمجھے؟ ہدن بمانے ہادین کے معنی میں۔ اچھا کوئی کرینہ تو ایسا ہو جو دلالت کرے، سبحان اللہ، کا دلالت کرنے والا کرینہ ہے وہاں کا، وہ کیا؟ جو پرنالا لگا ہوا ہے۔ جب دکان کسی گلی میں ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا کدھر، تو اوپر بورڈ ڈال کے اس کے اوپر تیر کا نشان ہوتا ہے، اس طرف راستہ جاتا ہے، یہ دکان ہے اور اس طرف راستہ جاتا ہے۔ جب کعبے کا طواف کرنے لگا تو جو ٹھیک مدینہ طیبہ کی ڈائریکشن پڑتی ہے نا، اس طرف مکہ شریف کعبے شریف کا پرنالا بتاتا ہے۔ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اچھا اگر ہادین ہدایت کے معنی میں ہو کر منزل کا راستہ بتلائے تو یہ معنی ہے، اگر منزل پر پہنچائے تو پھر، اگر منزل پر پہنچانے کا کام کرے تو پھر، کہا جس وقت تم اس جگہ پہنچے ہو نا جس جگہ میرے دوست کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو تم ملیو تا ساجن ملسی ہن آساں لگ پئیاں، جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں تک لئیاں، تو ملیو تے ساجن ملسی ہن آساں لگ پئیاں۔ اس پر ذرا غور کرنا ہوگا۔ اب 20 منٹ میری گفتگو کے باقی رہتے ہیں۔ اس جی اتنے تھلے ہو سکتا ہے، وہ جن کو تو ذوق آ رہا ہے نا ان کی تو یہ کیفیت ہے۔ ہدایت بمانے اگر منزل مقصود کو پہنچانا مراد ہے تو منزل مقصود کو کس طرح پہنچے؟ کہا جس کو میرے یار کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں نا، بس وہاں پہنچ گیا نا تو ملیوں تے ساجن ملسی ہون آسان لگ، یہ منزل ہے۔ جہاں پہنچ گئے ہو نا، معلوم ہے بندگان خدا کے اڈے، یہ منزل مقصود ہے۔ یہاں آ گئے ہو، منزل پر پہنچ گئے ہو، یہ منزل کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ تمہاری منزل مقصود ہے۔ اب اس پر ایک مرتبہ آپ نے غور کرنا ہوگا۔ یہ وضع للناس ببکۃ مبارکم و ھدی للعالمین، اس جگہ تک جو ذکر ہے یہ آدم علیہ السلام کا ہے۔ دھیان فرمایا کبھی آپ نے؟ توجہ فرمائیں۔ اتنا حصہ جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے آدم علیہ السلام کے حال سے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ قبلہ شریف بنایا تھا تو اتنا حصہ ان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس وقت برکت والا بنا ہے۔ ہاں، اور عین وضع کے ساتھ مبارکن کا تعلق ہونا، اس سے اس عقیدے پر روشنی پڑتی ہے کہ کوئی جگہ اپنے طور پر برکت والی نہیں، کوئی وقت اپنے طور پر برکت والا نہیں۔ لیلۃ القدر خود برکت والی نہیں تھی، نزول قرآن کی وجہ سے برکت والی بات، سبحان اللہ، سبحان یہ اپنی اپنی شان ہے یار۔ تورات بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی، زبور بھی، صحیفہ ابراہیمی بھی، یہ سارے ماہ رمضان میں نازل ہوئے۔ لیلۃ القدر کیوں نہیں بنی؟ یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کریں کسی کے نازل ہونے کا نہ یوم القدر بنا نہ لیلۃ القدر بنی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ دراصل باقی جو آسمانی کتابیں تھیں کلام الہی وہ یقیناً ہیں، خواہ وہ کلام لفظی ہیں خواہ وہ کلام مانوی، لیکن کلام الہی ہیں، مگر ان کے اندر جو غلبہ ہے وہ احکام کا ہے، تسبیحات کا ہے۔
قرآن مجید کے اندر بھی تسبیحات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، انٹرنیشنل لا بھی ہے، میٹرمونیل لا بھی ہے، لا آف انہیریٹنس بھی ہے، کرمنل لا بھی ہے، سول لا بھی ہے، انٹرنیشنل لا بھی ہے، ہر طرح کے قوانین ہیں، لیکن ہر ایک پر رنگ کا غلبہ جو ہے وہ زلف تابدار مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات شروع کرنا چاہیے نا احکام کی، نون والقلم ہے، نون سرکار کا دہن مبارک اور والقلم سرکار کی زبان مبارک، سعدی نے قلم توڑ دیا ہے۔ یار فارسی ادب نے بھی جو خدمت کی ہے آپ اس کا اعتراف کریں۔ کہتے ہیں ہر غنچہ کہ گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد، ہر غنچہ کہ گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد، پھول کھلنے سے پہلے غنچہ کہلاتی، جس کو بڈ کہتے ہیں انگریزی میں، اب بلومنگ فلاور سے پہلے وہ بڈ ہے۔ کہتے ہیں ہر غنچہ کہ گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد، ایک مرتبہ غنچہ کھل کھلا کے پھول بن جائے، دوبارہ غنچہ بن جائے تو غنچہ دہن ہونا بھی ایک حسن ہے، شگفتگی اگر ایک حسن ہے تو غنچہ دہن ہونا بھی۔ کلیاں آکھیا غنچہ دہن ساڈا، ساڈی بزم نو بخشن بہار آیا، یہ میرا اپنا کلام ہے۔ کلیاں آکھیا غنچہ دہن ساڈا، ساڈی بزم نو بخشن بہار آیا، اسی فرش بچھائے تبسماں دے اسے ہی واسطے گلے گلزار آیا، لاکے پھلاں دا بسترا پھل بولے او دلدار آیا، او دلدار آیا، سید بلبلاں کوک فریاد کی تھی، لوگوں دیکھو او جانے بہار آیا۔ یہ غنچہ بھی کیا بات، ہر غنچہ کہ گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد، قربان لبے یار گہے غنچہ گہے گل۔ واہ، نون والقلم کا ترجمہ کیا سعدی نے، ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد، قلم توڑ دیا جناب، قربان لبے یار گہے غنچہ گہے، چپ کرے تو غنچہ ہے، بات کرے تو شگفتہ ہے، قربان لبے یار گہے غنچہ گہے گل۔ قرآن مجید نے اور لوگوں کی بھی باتیں کی ہیں نا، اس میں رنگ مصطفیٰ ہے، مثلا تبت یدا ابی لہب وتب، براہ راست مذمت ہے ابو لہب کی۔ آج کو 35-40 نہیں زیادہ ٹائم، 40 سے زیادہ ٹائم اب ہو گیا غالباً، میں دینہ مرکزی جامع مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، وہ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کے غیر مطبوع کلام ہے کوئی، علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ میں صدقے ہاں اس سونے تو جرا شہر مدینہ دا باشی، موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتی، تو میں قرآن مجید کے سرکار کی مدح میں نازل ہونے پر گفتگو کر رہا تھا۔ کسی من چلے نے ایک رکا لکھا، انہوں نے کہا یہ آپ کہتے پورا قرآن سرکار کی مدح میں نازل ہوا، تو بتائیں تبت یدا ابی لہب وتب میں سرکار کی مدح کہاں ہے؟ ایک علم کتابی ہوتا ہے، ایک علم فیضان ہوتا ہے، علم فیضان کی روانی علم کتابی سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا پتہ چلے میرے کان پہ کسی نے آگے بات کہہ دی ہے، اسی دن اتفاق کی بات کہ میں نے تکرار سجدہ پر سبق پڑھائے فقہ کے، اور اس پر مجھے بیر الرائق دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے، ورکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدے دونوں کا حکم ایک ہی آیت میں ہے، لیکن رکوع میں تکرار نہیں ہے، سجدے میں تکرار ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی طرح کا حکم ہے، دونوں فعل امر ہیں، دونوں ارکان نماز ہیں، لیکن سجدے دو ہیں، رکوع ایک ہے، وجہ کیا ہے؟ صاحب بیرق ابن نجیم نے لکھا ہے، یہ بھی اپنے وقت کا امام حنیفہ ثانی تسلیم ہوا ہے، وہ کہتے ہیں قصہ دراصل یہ ہے کہ رکوع میں تکرار تو نارمل بات ہے، فعل میں جب تک کہ کوئی قرینہ دلالت نہ کرے تکرار، امر میں تکرار نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں تکرار کی وجہ سمجھنا پڑے گی کیوں ہے۔ رکوع تو نارمل ہے، اس کے جواب کی ضرورت نہیں، کیونکہ امر صرف تعمیل حکم کے لیے ہوتا ہے، تکرار کے لیے تو ہوتا نہیں۔ اگر تکرار ہوا ہے تو پھر سمجھنا پڑے گا تکرار کیوں ہے۔ سبحان اللہ، کا تکرار اس وجہ سے ہوا جب پہلے سجدہ کا حکم ہوا نا تو سجدہ کرنے والوں نے سجدہ کیا، شیطان پیچھے اکڑا کھڑا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ بے ایمان پیچھے کھڑا ہے، اپوزیشن بھی ایک چیز ہے، انہوں نے کہا بے ایمان ٹھہر جا، تو نہیں سجدہ کرتا نا ہم دوبارہ کریں گے۔
اور رب کو پسند آ گیا، انہوں نے کہا جو مجھے منوانے کے لیے کیا ہے وہ بھی میری عبادت ہے، جو میرے منکر کو چلانے کے لیے کیا ہے وہ بھی میری عبادت ہے۔ اس سے سمجھ آ گیا مدح کے اسلوب دو ہیں، ایک محبوب کے اندر پائی گئی ہوئی خوبیوں کے تذکرے کرنا، دھوم مچانا، اور ایک ہے محبوب کے دشمن کے سر کے جوتے مارنا، ذلیل و خوار کرنا۔ یہ بھی مدح کا ایک اسلوب ہے۔ تبت یدا ابی لہب، جو مکے کا چیف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیوں کیا؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کا منکر ہے۔ تو اے محبوب والضحیٰ واللیل بھی تیری شان ہے، لیکن یہ جو تبت یدا ابی لہب کا تیرے دشمن کو جوتے ماریں یہ بھی تیری شان ہے۔ مدح کے اسلوب دو ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو مدح کے اسلوب بنیادی طور پر دو ہیں۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کیونکہ معروف طور پر قبلے کی دو کنسٹرکشنز ہیں۔ پہلی جو ابتدان کی ہے وہ آدم علیہ السلام نے کی، ہدی للعالمین تک۔ یہ مولا کریم ہے، زمین پر تو عالمین کا اطلاق تو آتا ہے اللہ کو چھوڑ کر سب پر، آسمان کے رہنے والے بھی عالمین کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ مٹی کا ڈھیر آسمانوں کے رہنے والوں کو کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ کہا اللہ کے بندے تو سمجھا نہیں، جن ذروں کا نبیوں سے تعلق بن جاتا ہے، نبی چھو لیں آسمانی قدسیوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے ہدی للعالمین ہیں۔ اب اگر وہ ہدی للعالمین ہو تو میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہوں، فرق کیا ہوگا؟ کا راستہ دکھلانا اس کا نام ہے ہدایت۔ رحمت کا معنی یہ ہے اس کو پروٹیکشن مہیا کرنا، پروٹیکشن اس کے ساتھ وابستگی کے بغیر نہیں ہوتی۔ وابستگی کب ہوتی ہے؟ جب حاضر ناظر ہو، رب العالمین ہو، عالم کے ذرے ذرے کو پالے نہیں، عالمین کا رب نہیں ہوتا، رحمت للعالمین ہو، پورے عالمین کے ذرے ذرے کو تحفظ مہیا نہ کرے، عالمین کے لیے رحمت نہیں۔ معنی کیا بنے؟ اے میرے محبوب، عالم میں بھی حاضر ناظر ہوں، عالم میں تو بھی حاضر ناظر ہے، میں رب ہو کر حاضر ناظر ہوں اور تو رحمت ہو کر کے حاضر ناظر ہے، تو رحمت ہو کے حاضر ناظر رہو اور ہم رب ہو کر کے حاضر ناظر رہتے۔ آگے بات چلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ کعبے کی دو کنسٹرکشن ہوئی ہیں تو دونوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ کا پہلی برکت تو وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں۔ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا ذوق کی کوئی باتیں نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی کچھ کوئی بات جو ہے وہ آئی گئی ہے۔ یہاں دوسری بات بتائی ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں نہیں ذکر کیا وہ برکت والا ہے، کہ یہ پہلے کی جو عزت و عظمت ہے نا اس کو زخمی نہیں کرنا چاہتے۔ سبحان، گو یہ شان میں اس سے بڑا ہے، اس کی شان اسی طرح رہنے دو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ پہلے آیا ہے، عمر میں بڑا ہے، شان میں چھوٹا ہی صحیح، لیکن اس کی عزت کو نہیں چھیڑتے، اس کی عزت بحال رکھو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کی شان پھر کس سے ہوگی؟ کافی آیات بینات، سبحان اللہ، فی آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات ہیں اور واضح ہیں۔ وہ کیا ہیں پتہ تو چلے۔ کا مقام و ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگانے کی جگہ، کھڑا ہونے کی جگہ، سبحان اللہ، یہ بدل مبدل منوں کی ترکیب ہے جس کو اپوزیٹیو کہتے ہیں۔ اپوزیٹیو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اپوزیٹیو، یہ اپوزٹ نہیں ہے، اپوزیٹیو۔ اپوزیٹیو جو ہوتا ہے جیسا کہ وہ پاگل آیا تھا زید، اب زید جو آپ نے کہا نا یہ اس پاگل کا اپوزیٹیو ہے۔ آپ نے پاگل کے مطلب کو آپ صحیح نہ سمجھے ہوں گے تو جو زیادہ مانوس ہے وہ بات کہہ کے آپ نے اپنے مخاطب کو سمجھا دیا کہ پاگل سے میری مراد کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدل مبدل منوں کی ترکیب۔ یہ وہ ترکیب ہے۔ آیاتم بینات، سامنے کوئی آیات نظر نہیں آ رہی، آدمی کا دماغ جستجو میں پڑتا ہے وہ کون سی آیات ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں پاگل، دیکھ یہ جس جگہ میرے یار نے قدم لگائے ہیں نا یہ نشانی ہے۔ اور مولا کریم یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے، کہا یہ بھی تیری پاگل پنی ہے، وہ اس سے بات کر جس جگہ میرا یار قدم رکھ دے اس کے مقدر ایسے بدل جاتے ہیں کہ لاکھوں نشانیاں اس میں تلاش کرو تو نکل آتی ہیں۔ پتھر جب پگھلا
پاؤں کے نشان اس نے بنا لیے. ثابت ہوگا انسان ہو کر تجھے یہ پتہ نہیں نبی کے قدم کے سامنے تو پتھر پگھلتے ہیں, تو کلمہ بھی پڑھتا ہے, پگھلتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی ڈیوٹی کیا تھی, فنکشن کیا تھا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو. وہ کیا کرے گا؟ کہہ سکے فولڈنگ کا کام کرے گا, جس کو ہمارے پٹواری زبان میں کہتے ہیں گواں, اردو میں کہتے ہیں پاڑ. پاڑ اردو میں ہے, سکے فولڈنگ جو ہے یہ انگریزی میں ہے. گوئیں, یہ گو کا کام کرتا تھا. اب گو کس سے, جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اونچا کرنے کی ضرورت ہے. کھولتے ہیں آپ, اس کی جگہ بدلتے ہیں, پھر باندھتے ہیں, یا کوئی آپ اس کو سکرو لگاتے ہیں, کسی طریقے سے اس کو ٹھہرانے کے لیے آپ جگہ خود بدلتے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ مجھے جگہ بدلنی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو پاڑ تھی, سکے فولڈنگ تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھانا چاہتے ہیں, وہ خود لفٹ کرتی ہے, نیچے ہو جاتی ہے. جب پتھر اٹھا لیتے ہیں خود اوپر چلی جاتی ہے. اب یہ اس کا آنا اور جانا, اس پر 1 منٹ گفتگو سماعت فرمائیے. وہ پتھر کو کہتے ہیں کہ تو نیچے ہو جا, فلاں پتھر اٹھانا ہے, کہتے نہیں ہیں. جب کہتے نہیں تو پتھر کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ جی, جو آپ کے ہاں علم کے 5 معنی منطقیوں نے کیے ہیں, ان میں جو زیادہ معتبر ہیں کہتے ہیں الصورۃ الحاصلۃ عند العقل. وہ معنی زیادہ معتبر ہیں جو فوٹو دماغ کے پاس ہے. اچھا دماغ ہے تو بھی اس کے دماغ میں ہے, دل میں ہے تو اس کے دل میں ہے. پتھر کو کس طرح پتہ ہے اس کو کون سا پتھر مراد ہے؟ اس جگہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ مٹیاں درد آشنا ہو جاتی ہیں جن کا رب کے رسولوں سے تعلق بن جاتا ہے. بھائی نبی کو جو پتھر مطلوب ہے, ہاں نبی کو جو پتھر مطلوب ہے, اس پتھر کو پتا کون سا مطلوب ہے. یہ کہاں کی بات ہے؟ نبی کے دل کی بات ہے. اور پتھر یہ تو غیب کا معاملہ ہے. جو بیضاوی نے غیب کی تعریف کی ہے, مالا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل, جس کو حواس خمسہ ظاہری بھی معلوم نہ کر سکیں, عقل کی پہلی توجہ بھی سے معلوم نہ کر سکے, وہ غیب ہوتا ہے. اب جس پتھر کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر میں ہے یا ان کے دماغ میں ہے, اس پر تو نہ کوئی حواس خمسہ ظاہری دلالت کرتے ہیں اور نہ عقل کی پہلی توجہ معلوم کرتی. غیب ہے تو پتھر بتا تجھے غیب کا پتہ کس طرح چل گیا؟ کہا کہ ان بیوقوفوں کے کان پکڑ کے اینٹھو جو نبی مانتے ہیں اور غیب کا ہونا نہیں مانتے. اور غیب کا ہونا تو تم نے شیطان کو مان لیا. تو نبی ماننا بڑی بات تھی, بڑی بات مان لی, چھوٹی بات نہ مانی. تمہیں جاننا چاہیے کہ جن پتھروں نے نبی کے قدم چومے وہ پتھر بھی غیب دان ہوتے ہیں, اور پتھروں کو بھی اللہ غیب عطا فرماتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے رکھنے والا پتھر, اس کے بارے میں یہ اطلاع ہو گئی کہ اس کو غیب کا پتہ چلتا ہے. تو سنیو, پھر تم اپنے عقیدے کے بارے میں کیوں پریشانی ہے؟ تم تو ان نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے ہو جن کے قدم چومنے والے پتھر غیب دان ہوتے ہیں, اور تمہارا نبی وہ جو سارے نبیوں کا نبی, سارے رسولوں کا رسول. اور ملا علی قاری نے بڑی دلچسپ بات اس موقع میں لکھی ہے, انا امام المرسلین ولا فخرا, میں رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پر میں فخر نہیں کرتا. ملا علی قاری نے بہت خوبصورت لکھا, بات فخر والی تو ہے, کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں کہ میں رسولوں کا امام بن جاؤں, یہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ میرے جیسا انہیں امام مل جائے.